اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا ٹاپک 5 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو ہے، غور سے سنیے گا۔ پیارے بھائیوں، کبھی آپ کے دل میں خیال آیا ہے کہ جب انسان تھکاوٹ سے چور چور ہو اور اوپر سخت سردی کا موسم ہو اور انسان کمرے کے اندر گرم لحاف میں لیٹا ہو اور پھر اللہ کا پکار یعنی مؤذن اذان دے اور وہ انسان گرم لحاف کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ایسا ٹھنڈا پانی کہ سردی سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، پھر بھی انسان اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز قبول نہ ہو۔ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی پیارے دوستو، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، مسلمان ہونے کے باوجود، اور نماز پڑھنے کے قبول نہیں ہوتی تو عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، ان 5 کم بخت لوگوں کی نماز اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی منہ پر مار دیتا ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے، رلاتا ہے، باتوں باتوں میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی نماز نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر رہا تھا اور بیوی زور زور سے رو رہی تھی۔ پاس سے ایک بزرگ گزرے اور پوچھا اس شخص کے کہ آپ اپنی بیوی کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی ہے، اس کی نحوست سے میں غریب سے غریب تر ہو گیا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا، کیا تم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کا بیان نہیں سنا؟ یعنی حضرت علی کریم اللہ وجہہ کا بیان۔ ایک دن حضرت علی کریم اللہ وجہہ الکریم خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں، جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، رلاتا ہے اور ذلیل کرتا ہے، فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں، اس شخص کی پڑھی جانے والی نماز دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر میں رحمت اور برکت اٹھ جاتی ہے اور بدبختی اور غربت کا دورہ ہوتا ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت، خوشحالی، رزق میں کشادگی ہو تو تم کو چاہیے کہ تم اپنی بیوی نیک اور اچھا سلوک کرو، بیوی سے یعنی فیملی سے اچھا سلوک کریں۔ دوسرا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ شرابی شخص ہے۔ شرابی شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شخص شراب کو نہیں چھوڑتا، یعنی شرابی شخص کی نماز قبول نہیں کرتی جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، شراب نہیں چھوڑتا، اس وقت تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں۔ کوئی نماز قبول نہیں تو کوئی دعا قبول نہیں۔ ایک سود خور شخص تھا، جب اس کے پاس پیسہ آ گیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا اور ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سیڑھی سے گرا اور فوت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹے کے خواب میں آیا۔ بیٹے نے پوچھا، ابا کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ کہا، میں تو مرتے ہی سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ پیارے دوستو، شرابی اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ شرابی شخص اس دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ تیسرا شخص
وہ شخص ہے جس کی کوئی نماز نہیں ہوتی، اپنے والدین کو رلانے اور ذلیل کرنے والا، والدین کو رلانے، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو پریشانی میں مبتلا کرنے والا شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جس شخص پر والدین ناراض ہیں اس پر اللہ اور اس کا رسول بھی ناراض ہے، اور اس کی کوئی نماز قبول نہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ خدا را جن کے والدین ناراض ہیں، اپنے والدین کو راضی کر لو، دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ چوتھا شخص جس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی وہ سود خور ہے۔ سود خور صبح شام حرام کھاتا ہے، سود خور کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں شخص جو اچھے طریقے سے وضو نہ کرے، اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز نہ پڑھے، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، یہ 5 لوگ ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو بھی چاہیے نماز پڑھنے سے پہلے آپ ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ یہ کہیں 5 گندی بیماریاں آپ لوگوں اپنے اندر محسوس کریں تو ان کو اپنے اندر سے نکال لیں، ورنہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں؟ حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی بھی پڑھی اور عشاء کی بھی پڑھی، تو یہ قبول ہوئی یا کہ نہیں قبول ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیے گئے کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی، تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے، پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم کسی غلط کام کے نزدیک نہیں جاؤ گے، اپنی فیملی خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، فیملی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، تمہارے اندر رحم آئے گا، اور جب ہر وقت اللہ کا نام زبان پر رہے گا تو یہ غلط کام نہیں ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ کہا کہ کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے یہ ٹھیک سنا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت ڈالیں۔ یہ صرف سوچ کے ہو سکتا ہے کہ یہ اذان میری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ کے ساتھ ساتھ رزق حلال اور عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھائیں تو اللہ ہمارے جسم میں ایسا خون، ایسی طاقت عطا کرے جس میں نیکی کی رغبت اور برائی سے عداوت پیدا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔